السلام علیکم۔ آج الحمدللہ محرم کا آخری جمعہ ہے اور جمعہ وہ مبارک دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید الایام کہا، یعنی کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ آپ کی زندگی میں اگر کوئی بھی مشکل ہے یا آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، چاہے وہ گھریلو پریشانی ہے یا کاروبار کی پریشانی ہے یا پھر اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں یا پھر آپ کی کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ وظائف پڑھے، بہت زیادہ دعائیں مانگی، لیکن آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو سکی، تو آج جس عمل کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھنا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ رب العزت اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا وظیفہ شیئر کروں گا۔ اب اس عمل کو آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد پوری رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ یہ 3 اوقات ہیں جن اوقات میں آپ اس عمل کو اور ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو اس عمل کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن چند ایک فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ اس کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا، آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو انسان آپ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا کر دے گا، گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، مقروض ہیں تو قرض اتر جائے گا، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ ان فوائد کے علاوہ بھی آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس قدر آپ کا یقین پختہ ہوگا، اتنا زیادہ اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ عمل عرض کرنے سے پہلے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی انگلیوں میں درد نہ ہو تو محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ دیکھیں، جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا، اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح یہ عمل ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، لہٰذا نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب آتے ہیں عمل کی طرف کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، نماز جمعہ کے بعد، نماز مغرب کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد، ان 3 اوقات میں سے کسی بھی وقت آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کو کوئی شرعی مسئلہ ہے، جس طرح کے میری ماؤں بہنوں کے خاص ایام کے دن ہوتے ہیں، اگر آپ کے خاص ایام کے دن ہیں تو آپ یہ نوافل ادا نہ کریں، اور جو عمل آپ کو بتلاؤں گا آپ وہ عمل پڑھ لیں، اس کا بھی آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو آپ جائے نماز پر کھڑے ہوگے، جس مقصد کے لیے پڑھنے لگے ہیں یہ عمل، یہ وظیفہ، اس مقصد کا آپ نے تصور کر لینا ہے، مضبوط تصور کریں۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر، جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس سورت کو آپ نے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 5 مرتبہ سورۃ الکوثر کی تلاوت کر لیں تو رکوع کریں، رکوع کے بعد 2 سجدے کریں۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یاد رکھنا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 5 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 5 مرتبہ
سورہ اخلاص پڑھنی ہے، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہیں۔ اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس دعا کا ورد کرنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ، 21 ٹائمز۔ یاد رکھنا کہ یہ دعا بڑی خاص الخاص دعا ہے، اور جو بندہ بھی اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ تو آپ نے اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ استغفار کی کوئی بھی دعا پڑھ لینی ہے۔ اب یاد رکھنا کہ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور کوشش کرے کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو آپ کے وظیفے کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، بڑی عاجزی، بڑی انکساری، بڑی لجاجت اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، مگر آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعاؤں کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ دیکھیں، اگر پہلے جمعے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، یا جس مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھا، آپ کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اسلام میں مایوسی بہت بڑا گناہ ہے۔ جب دوسرا جمعہ آئے آپ اس جمعے اسی طریقہ کار کے مطابق اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اگر دوسرے جمعے بھی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی نہیں ملتی تو پھر تیسرے جمعے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ۔ تیسرے جمعے 100% آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ لوگ جو وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں اور اپنے اندر مایوسی پیدا کر چکے ہیں، وہ اس عمل کو، اس وظیفے کو ضرور پڑھے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو، بھائیوں اور بہنوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہیں اس عمل کی، اس وظیفے کی ضرورت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔